ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جیسے پیش نہیں آتا تھا۔ وہ ہر دن بے رحمی سے جنگل کے جانوروں کو کھا جایا کرتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھپ جایا کرتے تھے۔ اس طرح کچھ دن بعد جنگل کے تمام جانور ایک مقام پر جمع ہوئے اور شیر کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے سب مل کر رائے مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک گیدڑ نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم روز شیر کے ہاتھوں مرنے کی بجائے ہم خود ایک بار شیر کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح روزانہ شیر ایک کو کھا لے گا اور ہم سب اپنی اپنی باری سے چلے جائیں گے، بلا خوف و ڈر سکون کی زندگی گزاریں گے۔ گیدڑ کے مشورے پر تمام جانور رضامند ہو گئے۔ ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل درست ہے۔ موت کا خوف کرنے کے بجائے ہم اپنی باری آنے تک اطمینان اور سکون کی زندگی گزار سکیں گے۔ جانوروں کی بات چیت مکمل ہونے کے بعد خود گیدڑ نے شیر کے پاس جا کر یہ ساری بات بتائی۔ گیدڑ کی باتیں سننے کے بعد شیر نے کہا، میں بادشاہ ہوں، اس لیے تم سب کی باتیں مان رہا ہوں، لیکن ایک بات غور سے سن لو، اگر کسی دن مجھے جانور ملنے میں تاخیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا اور دوبارہ تم سب پر حملہ شروع کر دوں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ سب کہا۔ شیر کی باتیں سن کر گیدڑ نے سر ہلاتے ہوئے حامی بھر دی اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد ایک جانور بلا ناغہ اپنی اپنی باری کے مطابق شیر کے پاس جانے لگے اور شیر سکون سے اپنے پاس آنے والے جانوروں کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا اور ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری ایک خرگوش کی آئی۔ وہ خرگوش بہت ہوشیار تھا، اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھی جانوروں کو بے رحمی سے مارنے والے شیر کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور ایک اچھی تدبیر نکال کر آہستہ آہستہ شیر کی غفا کے پاس پہنچ گیا۔ تاخیر ہو جانے سے شیر کافی غصے میں تھا اور خرگوش کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، دیر ہو جائے میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ تم نے وعدہ خلافی کیا ہے، اس لیے میں جنگل جا کر من چاہے جانور کا شکار کر کے کھا جاؤں گا۔ تب خرگوش نے شیر سے کہا، معاف کر دیجئے بادشاہ سلامت، اور اس کا ایک واجب سبب ہے، اطمینان رکھیں، میں بیان کرتا ہوں اور آپ اس کے بعد مجھے مار کر آرام سے کھا لیں۔ شیر نے پھر غصے سے کہا، وہ کیا بات ہے، جلدی بتاؤ۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہا تھا اور راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا اور مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری کے سارے قصے اس کے سامنے رکھے، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو۔ یہ سن کر وہ شیر مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، مجھے مارو گے تو ہمارے بادشاہ تمہیں ہرگز معاف نہیں کریں گے، نہیں بخشیں گے۔ تب شیر نے کہا، تمہارا بادشاہ میرا کیا بگاڑ لے گا؟ میں نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجوں سے مار گرایا ہے، تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، میں اسے ختم کر دوں گا۔ یہ بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے شیر سے کہا، تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو۔ تب اس نے فخر سے کہا، کیوں آؤں؟ تمہاری بادشاہ میں دم ہے تو اسے ہی یہاں لے کر آؤ۔ یہ سنتے ہی شیر غصے سے کہنے لگا، ابھی چلتے ہیں، اسے ختم کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد خرگوش شیر کو جنگل کے درمیان موجود ایک کنویں کے پاس لے گیا۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کے اندر دیکھیں، وہ وہاں آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اسے اچھا سبق سکھائیے۔ شیر غصے سے فوراً کنویں میں جھکنے لگا اور زور سے دھارنے لگا۔ تب دوسری جانب سے بھی دوسرا شیر دھارتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ تب خرگوش نے کہا، دیکھیں اسے کتنا فخر ہے، آپ کو کیسے نیچا دکھا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیر کو جوش دلانے لگا۔ شیر نے بنا کچھ سوچے سمجھے غصے سے فوراً کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں کوئی نہیں تھا۔ شیر پانی میں ہاتھ پیر مار رہا تھا لیکن کنویں سے باہر نہیں نکل پایا۔
اور کنویں میں ہی اس نے دم توڑ دیا۔ خرگوش نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اپنی حفاظت کر لی بلکہ تمام جانوروں کو شیر کے خوف سے نجات دلائی۔ عقل کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بازوؤں کے زور سے دماغ کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔